جو میرا ایک پسندیدہ ہے کہ شاعری دل کی زبان ہوتی ہے، جیسے لفظوں میں بیاں ہوتی ہے، ٹوٹ جاتے ہیں بہت لوگ اس میں، ہر کسی سے یہ کہاں ہوتی ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ اپنے معیار کو رکھنا تھوڑا بلند ہوگی، ورنہ یہ لوگ تماشا تیرا بنا دیں گے۔ لفظ خود ہی پھسل جاتے ہیں جب میرے دل سے نکل جاتے ہیں، ہم بھی سورج کی مانند ہے رومی، رات ہوتی ہے تو اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں۔ رومانہ سردار نام ہے میرا، ہاؤس وائف ہوں اور 2005 کا الیکشن بھی جیتی ہوں ANP کا۔ اصل میں لوگ اپنے نام کو اتنا یوز نہیں کرتے۔ میرا رومانہ نام میرے پیپروں میں میرے ماں باپ نے میرا رومانہ نام رکھا ہے، لیکن میں نے اپنے نام کو ہی اپنا تخلص بنایا، کیونکہ رومی میرے گھر کا میرا نک نیم رومی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا تخلص یا کسی اور لفظ کو یوز کرتی، تو میں رومی اپنے لفظ کو ہی، اپنے نام کو ہی میں یوز کرتی ہوں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، میرے خیال 76-77 کی بات ہے۔ ہم جب کراچی میں تھے تو آغا جی میرے لکھتے تھے بھوپال میں، انہوں نے کوئی 20 سال وہاں پہ شاعری کی تھی ہندی زبان میں، لیکن یہ بقول میں نے اپنے ابو کے سنا تھا، کیونکہ اس وقت خود بھی میں بہت چھوٹی تھی اور اتنا مطلب سینس نہیں تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے، قطع کسے بولتے ہیں، شعر کیا ہوتا ہے۔ لیکن لکھنے کا بس ایک جنون تھا، بس ایک شوق تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ بس الٹی سیدھی اپنی طرف سے پوئمز اور الٹی سیدھی چیزیں لکھ کے، اور اخبار جہاں کا ایک تھا بچوں کی دنیا، ایک صفحہ اس کا ہوتا تھا، تو اس پیج کے لیے بس میں اپنی یہ لکھ کے اور لیٹر باکس میں ڈالنا۔ لیکن پھر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، شعور آتا گیا، تو جو یہ شوق ہے یہ پختگی اختیار کرتا گیا۔ پھر اس دوران ماشاءاللہ پڑھائی بھی جاری رکھی، بچے بھی ہو گئے، لیکن نہ بچوں کی تعلیم میں کوئی فرق آیا، نہ میرے گھر کے کسی اس میں فرق آیا۔ مطلب میں نے ہر ایک چیز کو مینٹین رکھا ہوا ہے، کیونکہ میری عادت ایسی ہے کہ میں کہتی ہوں بس میری ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو، کیونکہ انسان یہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ لکھے ہوئے کو تو میرے خیال کے 25-30 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے۔ اور میں نے 36 ناول لکھے ہیں، جس میں چھوٹے بڑے افسانے سب کچھ ملا کے، لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس وقت شاعری کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا، تھوڑا سا لکھنے کی طرف میں آ گئی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار یہ مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نہ کوئی پبلشر مل رہا ہے، نہ مجھے کوئی سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ میں نے وہیں پہ سٹاپ کر دیا۔ میرے جو ناول ہیں وہ بھی مطلب کچھ اوریجنل نہیں، مطلب اپنے صحیح طرح کے جو سٹوریز ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، یعنی ریئل سٹوریز ہیں، لیکن اس کو میں نے وہ ڈرامے کی ہے، وہ کہانی کی شکل دے دی ہے۔ پوئٹری کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ میری یوٹیوب پہ بھی ایک میری ویڈیو چلی تھی، میرے خیال 2,13,000 کے 14,000 شعر میں نے لکھے، جس میں غزل، قطع، اور محرم میں بھی میں مرثیے نوحے لکھتی ہوں، وہ بھی میں نے 2017 کے 18 سے لکھنا شروع کیا۔ وہ بھی میرے فرینڈز نے کہا کہ جب تم اتنا ہر ایک ایونٹ پر لکھ سکتی ہو تو ان کے لیے کیوں نہیں لکھتی ہو؟ تو میں اول تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان ہستیوں کے لیے لکھوں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے لکھنا میں نہیں بتا سکتی کہ کیا انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، میں وہاں نہیں گئی، مجھے کربلا کے بارے میں کچھ اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں نے بڑی جان ماری۔ میں نے ویڈیوز اپنی بناتی ہوں، میں 10 دن صرف مرثیہ، نوحے، منقبت کی ویڈیوز بنا کے فیس بک پہ اور ہر جگہ وہی پوسٹ کرتی ہوں۔ کوئی شاعری میں 10 دن نہیں کرتی۔ بک پبلش اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی۔ یہ جب کیبل نہیں تھا، جب پی ٹی وی تھا، یہ سارا کچھ، تو میں نے ایک کہانی لکھی تھی، وہ میرے پاس اوریجنل اس کا پڑا ہوا ہے، ماسٹر جو میں نے لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ہی پاکستان کے ہیں سید نور جو پروڈیوسر بھی ہے، ان کی بیوی رخسانہ نور نے میری ہی کہانی کو اپنے نام سے کر کے وہ پنجابی کی فلم بنا دی تھی۔ تو میں نے اس طرح کے بڑے دھوکے کھائے ہیں، میں نے اس طرح کے بھی دھوکے کھائے ہیں کہ لوگ میرے نام کی شاعری کو اپنے نام کے ساتھ فیس بک پر بھی دیتے ہیں اور اس طرح بھی دیتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دھوکے